العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں: اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں: اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا اہل اسلام سے بنا کر کے پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان کہ اللہ نے ہمیں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی اثار و قربانی کے دین حق کو، دین عظیم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اتار دیا اور ہمیں اس دین کا ماننے والا بنایا جو ہمارے لیے، تمام عالم کے لوگوں کے لیے دین خدا نے پسند فرمایا اور دین بنایا. اسی دین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق فرمائی. یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. عزیزان محترم، دنیا کی حالتیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں کہ کس طرح سے دنیا میں انسان پریشانی اور مصیبتوں کے سامنا کر رہا ہے اور کیسی کٹھن منزلوں سے گزر کر کے اس کی زندگی پوری ہو رہی ہے. انسان کی زندگی کے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، خدا کے وحدانیت اور اقرار کے لیے، اس کے اقرار کے لیے پیدا فرمایا. اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان کے ذریعے پہنچائے ہیں، ان کے دین کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا. کامیابی ہمیں اسی وقت پر ملے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. اگر ہم خود ہی اپنا الگ راستہ متعین کرنا چاہیں، ہم اپنی زندگی گزارنے کا ایک الگ طریقہ اگر بنانا چاہیں گے تو کامیاب کبھی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. کامیابی کے لیے انسان کو ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک قانون پر چلنا ضروری ہے، اور وہ قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے جو شریعت کے احکام پہنچائے، جو حقیقت میں اللہ کا قانون ہے، اسی قانون پر چلنا ہمارے لیے کامیابی ہے. اگر ہم اس قانون میں جو من کو چاہے اسے لے لیں، جو من کو نہ چاہے اسے چھوڑ دیں، ہم ایسا اگر کرنا چاہیں گے تب بھی ہمارے لیے کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی یہ ہے کہ ہمارے دل کو بھلا لگے نہ لگے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو بس اللہ کے قانون پر، اللہ کے حکم پر زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قانون میں بھلا رکھا ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھے، آپ کے بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، انہیں زندگی کا کوئی سلیقہ نہیں ہوتا ہے. گھٹنوں سے رینگنے والا بچہ نفع اور نقصان کا کوئی معنی اسے نہیں ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں اسے کوئی اندازہ نہیں ہوتا. جب تک کہ کسی چیز سے اسے نقصان نہ پہنچے، اس وقت تک کہ اس چیز سے اسے نقصان پہنچے گا یہ اس کے ذہن و فکر میں تصور ہی نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آگ جل رہی ہے اور انگارے ہیں اس میں،
اور آپ کا گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا بچہ اس میں جا کر کے اگر ان انگاروں سے کھیلنا چاہے تو کیا آپ اسے منع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یقیناً منع کریں گے، اسے اس جگہ سے جانے سے روکا جائے گا۔ بچہ بھلے ہی بہت ساری کوشش کرے گا، خواہش کرے گا، اس کو کھلونا جان کر کے اس سے وہ خوش ہونا چاہے گا، اس کو نہ ملنے پر وہ آزردہ ہو جائے گا، روئے گا، پریشان ہوگا اور آپ کو بھی پریشان کر دے گا، مگر سب کچھ آپ کو گوارا ہوگا، مگر اس آگ سے کھیلنا آپ کے بچوں کا آپ کو گوارا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ آگ کا کام ہی جلا دینا، جلانا ہے، اور آپ کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آگ جلا بھی سکتی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کھلونا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب بچہ اس کی خواہش کرے گا تو آپ اسے نہیں دیں گے کیونکہ اس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کو بہت چاہتے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کو ہم بہت مانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا مل جائے، ویسا ہو جائے، مگر کس میں ہمارا بھلا ہے، کس میں ہمارا نقصان ہے، یہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے، ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا ہے۔ ہمیں بھلے ہی لگتا ہے کہ ظاہر میں ہمیں کچھ اس کی تکلیف نظر آتی ہے یا کچھ پریشانی یا کچھ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو نقصان سے بچنے کے لیے ان کی خواہشوں کو انگار سے کھیلنے نہیں دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے، اپنے آپ کو بھی قابو میں رکھنا ہے کہ نادان انسان، تجھے نفع اور نقصان کا علم ہی نہیں ہے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ نے یہ ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے بھلا ہے، تبھی اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے، اور اگر اس میں ہمارے لیے نقصان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے ضرور منع فرما دیتا۔ بھلا اور برا کیا ہے، نفع اور نقصان کیا ہے، یہ اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے روشناس کرایا ہے اپنے احکام کے ذریعے، اپنے قانون کے ذریعے، اس قانون پر عمل کرنا، اس پر چلنا ہی ہمارے لیے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی دلیل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ روزے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں، مگر آج سائنس ترقی پر پہنچی ہے تو سائنس ترقی پر پہنچنے کے بعد جو لوگ میڈیکل سائنس کے کرشموں کو جان کر کے اسے سچ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے سامنے ساری چیزیں کھل رہی ہیں، مگر سائنس کی ترقی، سائنس کی ایجادات یہ چند سو برس سے لے کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے بکھری پڑی ہیں، مگر ہمارے رب نے ہمارے لیے 1400 سال پہلے ہی یہ قانون بنا دیا، یہ بات بتا دی کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور روزہ ہم پر فرض کیا گیا تھا کہ ہم بہتری کو پا سکیں، اور اللہ نے فرمایا صرف تم اکیلے نہیں ہو کہ جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ تم سے پہلے جو انبیاء کی امتیں آئیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے تخلیق انسان سے لے کر کے قیامت تک کے لیے انسان کے لیے کامیابی اور بھلائی کا قانون ہی عطا فرمایا ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے رحمت ہے، اور نقصان سے، ضرر سے، پریشانی سے بچنے ہی کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ جب ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی، جب ہمارا دل اس سے مطمئن ہو جائے گا، شیطان بھلے ہی خدشے پیدا کرنا چاہے گا، وسوسے ڈالنا چاہے گا، کچھ جنوں شیطان وسوسے ڈالنے والے ہیں تو کچھ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، ہمیں وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے، ہمارے ذہن و فکر میں آنے والے بے وجہ کے خیالات کو خود سے دور کر لینا ہے، اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رکھنا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو حوصلہ عطا فرماتا ہے، ہمت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک دستور متعین فرمایا ہے، دنیا کا ایک معمول متعین فرمایا ہے، بے شک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اللہ اگر چاہے تو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ کوئی سبب کو نہ اپنائے، بلکہ انسان کو ایسے ہی پیدا فرما دے جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس طریقے سے حضرت حوا علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا،
जिस तरीके से बगैर बाप के हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अल्लाह अगर चाहे तो इसी तरीके से सारे इंसानों को पैदा फरमा दे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़ाबिता, एक कायदा मुतय्यन फरमा दिया है। दुनिया को दारुल असबाब बनाया गया है। दुनिया ये दारुल असबाब है और असबाब का अपनाना हमारी जिम्मेदारी में से है। उन असबाब को हमारे हक में कबूल करना, उससे हमें फायदा पहुंचाना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार है। वो कुदरत वाला रब बेहतर जानता है कि हमें कैसे उसका इंतजाम फरमाना है, किस तरह से अल्लाह ताला हमारे लिए उस चीज को बेहतर बनाना है, वो बेहतर जानता है। असबाब हमारे लिए दुनिया में अल्लाह ने रखे हैं। असबाब की जुस्तजू और असबाब तक की दौड़ सिर्फ हम पर है और इसके बाद का जिम्मा मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला है। और असबाब की तौफीक हो जाना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है। दुनिया में इंसान की जिंदगी के लिए अल्लाह ने असबाब बनाए हैं। जिंदा रहने के लिए पानी भी अल्लाह ने बनाया है, हवा भी अल्लाह ने बनाया है, खाना भी अल्लाह ने बनाया है। नींद, चैन, सुकून, राहत और जिस्मानी निजाम के सेहतमंदी के लिए हरकतों का करना, ये सारी चीजें हैं। अल्लाह अगर चाहे तो इन सब के बगैर इंसान की जिंदगी मुतय्यन फरमा दे, जिंदगी बना दे, मगर अल्लाह ने असबाब को रख करके ये बता दिया है कि हमारी जिंदगी दारुल असबाब में हो रही है। यहाँ असबाब से हमारा छुटकारा नहीं है, मगर असबाब पर ही भरोसा करके रह जाना और असबाब का पैदा करने वाला जो खालिक है, रब है, हमें पैदा करने वाला जो खालिक है, रब है, उससे गाफिल हो जाना ये बुरी बात है, ये गफलत की बात है। हमारे लिए जरूरी यही है कि हम अल्लाह के ज़ात पर सही मानों में भरोसा रखें और मकदूर भर, ताकत भर जो असबाब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अता फरमाए हैं, उन असबाब को अपनाएं और हमारे लिए अल्लाह ताला उन असबाब को कामयाब फरमाने वाला है। ये उसकी मर्जी है, उस पर अल्लाह पर भरोसा रख करके जिंदगी गुजारना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमारे लिए रोजों को फर्ज फरमाया तो रोजे हमारे लिए नफा की चीज है, फायदे की चीज है। रोजे रमजान के एक महीने के कैसे गुजर गए उसका कुछ अंदाजा ही नहीं कि किस तरह से रमजान के महीने के रोजे गुजर चुके हैं, मगर हमें मालूम ही नहीं है कि हमने कितना नफा कमाया है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमने कितना फायदा उससे पहुंचाया है। अपने जिस्मानी निजाम को, अपने सेहत के निजाम को भी हमने बेहतर बनाया है। दुनियावी तिब्बी एतबार से, मेडिकल साइंस के एतबार से हम देखते हैं तो हमने अपने बदन को एक बेहतर चाक और चौबन तंदुरुस्त बना लिया, मगर ये तो दुनिया का निजाम है, दुनिया तो हमें छोड़ करके जाना है। हकीकत में एक मुसलमान का किसी भी अमल से जो भी ताल्लुक होता है वो सिर्फ दुनिया की हद तक ही है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत का भी उससे ताल्लुक रखा है और हकीकत में आखिरत की तैयारी के लिए ही ये मकाम हमें अता फरमाया गया है। हमारी जिंदगी यही होनी चाहिए, हमारी सोच यही होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए और हम पर करम फरमा दे और हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमें बख्शिश से हमकिनार फरमा दे, यही हमारी सोच होनी चाहिए। और अल्लाह ताला रोजेदारों को ये नेमतों से मालामाल फरमा देता है। अब रमजान का मुकद्दस महीना हमसे गुजर चुका, आगे आइंदा अगले साल हमें जिंदगी मिलेगी तो हो सकता है कि रमजान मिल जाए और अगर नहीं मिलेगी तो खुदा की मर्जी है, मगर रमजान को अल्लाह ने हमसे गुजार दिया, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अजीजान मोहतरम, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अब रमजान से रमजान तक के हम खुले आजाद हो चुके हैं, हम अपनी मनमानी करें, जी जा रहे वही करते चले जाएं, जो मन में आए वही करते चले जाएं। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पाबंदी जो हमने रमजान में की है, नमाज और रोजे की पाबंदी जो हमने रमजान में की है, इबादत रियाजत की पाबंदी जो हमने रमजान में की है, तिलावत, जिक्र, तस्बीह, अस्कार की पाबंदी जो हमने रमजान में की है, उसी आदत को बरकरार रखना चाहिए, उसी आदत को मामूल अपनी जिंदगी में ले आना चाहिए। हकीकत में रमजान का यही मकसद है कि हम अपने आप को अपने रब का मुद्दी और फरमाबरदार बना दे, हमसे हमारा रब राजी हो जाए, राजी होने वाले आमाल, अज़कार और इबादतों में हम अपने आप को मशगूल कर लें, यही हकीकत में मकसद है। और रमजान तो गुजर चुका, अब हम गाफिल होकर जिंदगी गुजारना चाहेंगे तो ये हमारी बदकिस्मती होगी।
اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال بھر روزے رکھ کر کے گزار دیے۔ یہ 6 روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے، بڑی عظمت والی بات ہے۔ یہاں پر ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن ثوبان انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول جعل الله الحسنة بعشر فشهر ب10 اشهر و6 ایام بعد الفطر تمام السنة۔ فرماتے ہیں سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نیکی کا بدلہ جو کم سے کم ہے، کم سے کم کیا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ طے ہے کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، 10 گنا بڑھ کر کے ہم کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ کم سے کم اگر تعبیر کر لیں تو اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں رمضان کے 1 مہینے کے روزے گویا کے سال میں کے 10 مہینوں کے روزے کی حالت میں گزرنے کا آپ کو ثواب مل گیا۔ اور پھر 6 روزے آپ رکھتے ہیں تو یہ 6 روزے کیا ہو جائیں گے آپ کے لیے، یہ 2 مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، اور یہ 2 مہینوں کے برابر یعنی 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 10، تو یہ 1 مہینہ پھر 3 کا 1 مہینہ پھر 3 روزوں کا 1 مہینہ، یہ 2 مہینے ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے پورے کا پورا سال روزے کی حالت میں گزرنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا آسان سا ہنر، یہ بڑا آسان سا سلیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور اس پر پھر ایک اور مزید مہربانی ہے، مسلسل رہنا ضروری نہیں، اگر آپ چاہیں تو پورے مہینے میں ایک ایک کر کے گیپ دے کے بھی رہ سکتے ہیں، اور آخر میں بھی رہ سکتے ہیں، شروع میں بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ سہولتیں ہیں، یہ مہربانیاں ہیں شریعت مطہرہ میں۔ علماء کرام نے ان تمام چیزوں کی وضاحتیں فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی رحمت کی اور بڑی برکت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے، اور عبادت اور ریاضت کی طرف توجہ، اور دار الاسباب اللہ نے بنایا ہے تو اسباب کی طرف ہماری دوڑ اور ہمارے قدم ضرور بڑھنے چاہیے، مگر اسباب ہی سب کچھ ہے یہ ہماری سوچ اور تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسباب کا پیدا کرنے والا مسبب الاسباب کہلاتا ہے، اور ہم سب کا پیدا کرنے والا رب تعالی ہمارا خالق و مالک اللہ جل جلالہ ہے، جو ہمارا خالق ہے وہی ہر چیز ہم کو اس کی رحمت سے پہنچاتا ہے۔ ہم اگر اس کے اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں گے یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور آج ہمارے سامنے حالات بڑے مشکل کے ہیں، ہمیں بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں کسی بھی کٹھن مصیبت و آزمائش کا اگر سامنا ہو جائے تو جذباتی اقدام سے ہمیں بچنا چاہیے، جذباتی میں آ کر کے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، جذبات میں آ کر کے اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوم کو نقصان پہنچنے والے کام سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے۔ ہم تنہا زندگی تنہا فائدے کا خیال نہ رکھیں، بلکہ ہم اپنی پوری قوم کے لیے ہر ایک فرد ہمارا ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کے جسم کا الگ الگ جدا جدا حصہ ہے، ایک کو تکلیف پہنچے گی پورے قوم کو تکلیف پہنچے گی، ایک کو راحت پہنچے گی پورے قوم کو راحت پہنچے گی۔ تو قوم کی بھلائی کے لیے، قوم کی فائدے کے لیے سوچ سمجھ کر کے ذمہ دار قدم بڑھانے کی طاقت اگر ہے تو قدم بڑھانا چاہیے، ورنہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اپنے کسی قدم سے نقصان تو نہ پہنچے، یہ اس کے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اور اپنے قوم کو محفوظ رکھنے والے اقدام کی طرف قدم بڑھانے چاہیے۔ حالات اگر بگڑنے والے سامنے آ جائیں تو جذبات میں آ کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھانا ہے، صبر کی زندگی گزارنا ہے، اور صبر تو خیر اہل اسلام کا شیوا ہے۔ بدر کے میدان میں بھی صبر ہے، مکہ میں بھی صبر ہے، مدینے میں بھی صبر ہے، احد کے پہاڑوں میں بھی صبر ہے، اور کربلا کے دشت و ریگزاروں کے اندر بھی صبر کا پورا ایک عجیب منظر، ایک محشر ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا سما ہے کہ جس کو ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، مگر وہ داستان صبر اور داستان رنج و الم کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ دن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں آزمائش کے دن گزارے، اور آپ کے چاہنے والے صحابہ کرام پر جو ظلم ہوئے، جو مصیبتیں آئیں، وہ مصیبتوں سے ہم ابھی بہت کوسوں دور ہیں،
मगर अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को बड़े मकाम पर पहुंचाना चाहता है, आखिरत की ऊंची तरक्की पर पहुंचाना चाहता है, तो उसे दुनिया में आजमाइशें अता फरमा देता है। जब आजमाइशों में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता है, सब्र के साथ जिंदगी गुजार देता है, तो उसे बहुत ऊंचा मकाम अता फरमा दिया जाता है। और आज हमारे दिलों को ईमान के एक जो हलावत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, उस हलावत को और ईमान की लज्जत को और ईमान के नूर को लोग हमारे दिलों से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, अपने घरों में तिलावत की आदत बनाएं और अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दिलाने वाली एक तरीका एक अमल अपना मामूल बना दे कि आप भी दीनी तालीम की तरफ तवज्जो रखेंगे, तिलावत कुरान की तरफ तवज्जो रखेंगे और अपने बच्चों को भी उस चीज की तरफ तवज्जो दिलाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारियों में से है। और अगर आज हम अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे, चंद सदियों के बाद हाल ये होगा कि हमारे नस्लों के अंदर दीन से लोग इतने दूर हो जाएंगे कि उनके हालात, इकबाल ने जब मुशाहिदा किया था तो जो कहा था कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तहजीब में नसारा तो तमद्दुन में यहूद। इकबाल ने कहा था कि तहजीब और सकाफत और हमारी जो पहचान है, हमारी जो शान है, हमारा लिबास, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारे मामूलात, जो दीनी माहौल है, वो सब का सब खत्म हो जाएगा और यहूद और नसारा का ही माहौल आ जाएगा। तो क्या हाल होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की शबाहत इख्तियार कर लेता है उसी के साथ है। अल्लाह की बना, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, उसके नेक बंदों के साथ हमारी शबाहत बनाए, उसके बुरे, उसकी बारगाह से जो फिटकारे हुए और नापसंदीदा बंदे हैं उनके साथ हमारा कोई भी ताल्लुक अल्लाह ताला न जोड़े। ये हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम आज अपनी भी अखलाक और अपने आने वाली नस्लों की भी अखलाक के किरदार की हिफाजत करें। सहाबाए किराम की जिंदगी, उनके दिलों से जो ईमान मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकालना लोगों ने चाहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुक्म हुआ तो आप मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं। बाद सहाबा पर जुल्म सितम के जो दास्तानें बिखेरी जा रही हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हुए हैं, उन्हें मक्का की गलियों में खींचा जा रहा है, रोदा जा रहा है, गलों में उनके पट्टे डाल करके खींचा जा रहा है, जमीन पर घसीटा जा रहा है, सीनों पर वजनी पट्टे बड़े बड़े पत्थर रख करके खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी जा रही है। जो तकलीफ जिसको जिस तरह से भी तकलीफ देने की उसकी समझ में बात आ जाती है, वो उस तरीके से तकलीफ दे रहा है। कोई चुभो रहा है, कोई काट रहा है, कोई झंझोट रहा है, कोई मार रहा है, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर उनके जबानों पर क्या हो रहा है? कोई शिकवा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या बात है कि हमें ही ऐसा हो रहा है? ये कोई शिकवा नहीं है, इसलिए कि वो जानते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, उन्हीं को आजमाया जाने वाला है, उन्हीं के ईमान को आजमाया जाएगा। और उनकी आजमाइश में जब वो साबिर उतर जाते हैं तो उन्हीं पर अल्लाह ताला इकराम फरमाने वाला है। जन्नत तो उन्हीं के लिए बनाई गई है, जन्नत तो उन्हीं के लिए है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। जब लोग थक गए तकलीफें दे दे करके, तो बाज ने जब देखा कि चलो देखते हैं इनको अपनी जान बचने का लालच दे करके आजमाया जाए, देखिए क्या कहते हैं। उनमें से एक से कुछ लोगों ने कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा, अगर तुम अपने बीवी बच्चों के साथ चैन से सुकून से ठंडा पानी पीते हुए और अच्छा उम्दा खाना खाते हुए राहत के घर में रहो, और इस वक्त पर तुम्हारी जो तकलीफ तुम गुजर रहे हो, इस जगह पर तुम्हारे बगैर तुम्हारे पैगंबर जिनका तुम कलमा पढ़ते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाए और उन्हें तकलीफ दी जाए, क्या तुम्हारा इस चीज का तुम इस चीज को गवारा कर सकते हो? तड़प करके वो सहाबी कहते हैं, हालत क्या है? जिस्म के रेशों से खून बह रहा है, उनका जिस्म जख्मी है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, गले में उनके तौक डाला हुआ है, पैरों को बांधा गया है, घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, थप्पड़े जूते सब कुछ लगाए जा रहे हैं, कोई चाकू चुभ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस हालत में भी वो आशिक रसूल सहाबा कहते हैं, खुदा की कसम मैं अपने घर में रहना पसंद नहीं करता, तुम तो मुझे जो तकलीफें हो रही हैं वो तकलीफें उन्हें देने की बात करते हो, मैं तो उनके जिस्म में कांटा भी चुभ जाए नहीं करता। ये सहाबा किराम की जिंदगी है, ये ईमान के वो अजीम पूरे हिमालय हस्तियां सहाबा व अहले बैत की जिंदगियां हैं। बड़ी कठिन मंजिलों से उनका
کا گزرنا ہوا، بڑی مشقتوں سے انہوں نے اپنے ایمانی حوصلوں کو ہم تک کے پہنچایا ہے، بڑی عظمتیں ان کی ہیں، ان کی ہر عظمت کو ہمارا سلام قیامت تک کے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم ہستیوں کا زندگی کا سلیقہ عطا فرمایا ہے تو ہمارے دل میں بھی ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے، جان جائے تو جائے، بلا سے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہاں مگر ایمان کی جب بات آ جائے تو ایمان ایسا مضبوط ہمارے دلوں میں جم جائے کہ ہمارے جسم کیا ہے، ہمارے ہڈیوں سے گوشت کے ایک ایک انچ کا یا اس سے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ہزاروں دن لگا کر کے جدا کیا جائے اور ہر لمحہ وہ تکلیف ہمیں برداشت کرنا ہو جائے، تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ زبان سے، دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے یہ بلند کیے جانے والے صدا کو اور حرارت ایمانی کو ہم خارج نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عظمت، یہ حوصلہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور جب یہ عظمت اور حوصلہ مومنوں کے دل میں بس جاتا ہے تو مومن کو نہ موت کا خوف ہوتا ہے، نہ زندگی کی خواہش ہوتی ہے، نہ دنیا کی طرف رہتی ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے دنیا تو بہت کم حقیر چیز ہے، بہت سستی چیز ہے، بہت حقیر چیز ہے۔ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ جنت اعلیٰ اللہ نے بنایا ہے، فردوس اعلیٰ بنایا ہے، جنت مأویٰ بنایا ہے، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، حوض کوثر کو ہمارے لیے بنایا ہے، میزان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا، ان کی شفاعت عطا فرمایا ہے، اور جنت میں رسول اللہ کا ساتھ عطا فرمایا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمانے والا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کو عطا فرمایا جائے گا۔ بے صبری میں پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو کسی غلط قدم کی طرف نہیں بڑھانا چاہیے، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ خیر وہ ہم سب میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چین سکون سے رہنا نصیب فرمایا ہے، وہ ہم سب کو حفاظت عطا فرمانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہمارے لیے دنیا میں زندگی کے طریقے ہیں، دار الاسباب ہے، اسباب کو اپنانا ہے۔ اسباب کو کیسے اپنایا جائے گا، ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسلامی عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے، حقیقی عقیدہ ہے، یقینی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہے، اور قیامت سے پہلے آپ کو پھر دنیا میں بھیجا جائے گا، اور آپ تشریف لائیں گے دمشق کے جامع مسجد کے پوربی مینار پر آپ نزول جلال فرمائیں گے، وہاں سے نیچے آئیں گے، فجر کا وقت ہوا ہوگا، یا بعض روایتوں میں عصر کے بھی وقت کی تعبیر ملتی ہے، بہرحال فجر کے وقت میں آپ تشریف لائیں گے، نماز حضرت امام مہدی عطا فرمائیں گے، اس کے بعد دجال سے مقابلہ ہوگا، اور بھی جو معاملات قیامت کے ہوں گے وہ ہوں گے، مگر ایک چیز یہاں پر اصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے بڑی شان سے آسمان سے تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار پر جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ وہیں سے پھر لوگوں سے کہیں گے کہ لوگوں میرے لیے سیڑھی کا انتظام کریں، لوگ سیڑھی کا انتظام کریں۔ وہ مینار پر اترنے کی بجائے سیدھے زمین پر بھی تشریف فرما ہو سکتے تھے، مسجد کے صحن میں بھی تشریف فرما ہو سکتے تھے، مینار پر آپ نے قدم رنجا فرمایا، مینار سے اترنے کے لیے جب آسمان سے مینار تک فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں تو مینار سے زمین تک فرشتوں کے ساتھ ضرور آ سکتے ہیں۔ ماجرا کیا ہے، لوگوں کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں اب دار الاسباب میں ہم آئے ہیں تو اسباب کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کے لیے جن اسباب کو ضروری قرار دیا، ضروری بنا دیا ہے، ہماری زندگی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے، تو سبب کا اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے، اسے کہتے ہیں وسائل، وسیلے، یہ ساری چیزوں کا اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر لوگ ان کے لیے سیڑھی لائیں گے، آپ سیڑھی سے نیچے اتریں گے، گویا کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیں یہاں پر اپنے طور پر اسباب کو اپنانا ہوگا، ان اسباب کے ہمارے حق میں کامیاب بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، ان کے ذریعے کامیاب بنانا چاہے بنائے، یا ہمیں اور برکتوں سے اور عظمتوں سے مالا مال کرنا ہے تو آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ آزمائشوں سے ڈر نہیں جانا چاہیے اور پریشانیوں سے گھبرا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر مزید حوصلہ اور اطمینان ہونا
چاہیے. اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے. آج نہیں تو کل ہمیں وہ سکون کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا, کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی عظمت کو مضبوط فرمائے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے. ہمیں جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما. ہمیں جو قرضدار اپنے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما. پروردگار تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے خاندان والے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما, ایمان پر خاتمہ عطا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین.